حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ زبردست آیت، حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو کوئی کسی مال پر آیت الکرسی کو پڑھ کے دم کر دے، یہ آیت الکرسی لکھ کر رکھ دے، اپنی اولاد، بالکل چھوٹی اولاد ہے جن کو پڑھا کر یاد نہیں کرا سکتے، ان کو پڑھا نہیں سکتے، ابھی چھوٹے بچے ہیں، ان پر پڑھ کر دم کر دیے یا پڑھ کر ان پر پیپر لکھے ان کو تعویذ کی طرح لٹکا دیے، تو شیطان ان کو مس نہیں کرے گا، شیطان کے اثر سے وہ محفوظ سیف ہو جائیں گے، شیطان سے اللہ پروٹیکٹ کر لے گا، حفاظت کر لے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سکرات کا عالم، جان جانے کی حالت، ملک الموت حاضر، تکلیف سکرات کے وقت کی جو ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فرشتے سے، اسرائیل کیا میری امت کو بھی ایسی ہی تکلیف ہوگی؟ میری امت میں سے، میری امت کو جب جان لی جائے گی کیا ایسی ہی تکلیف ہوگی؟ میرے اپنے امی سے، میرے اپنے ابا سے، میرے اپنے تمام رشتہ داروں سے، دنیا میں کوئی میرے نبی سے بڑھ کر مجھ پر مہربان نہیں ہو سکتا۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، میں اپنے بارے میں کتنی فکر کر سکتا ہوں کہ اس سے بھی لاکھ درجہ زیادہ میرے لیے، آپ کے لیے فکر کرنے والے ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے کہ ایسی تکلیف ہوگی؟ فرشتے نے کہا کہ بالکل ایسی ہی تکلیف ہوگی۔ پھر سوال کیا، میری امت میں سے ہر ایک کو ایسی تکلیف ہوگی؟ فرشتے نے کہا کہ ہاں ہوگی۔ تو اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، بڑی تیزی کے ساتھ آنسو جاری اور رو رہے ہیں۔ پھر فرشتے نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کو ایک خوشخبری سناتا ہوں آپ کی تسلی کے لیے۔ آپ کو جو دی گئی ہے نا کتاب اللہ، اس کے اندر آیت الکرسی جو آیت ہے، بڑی عظیم آیت جو ہے، اس آیت کی، آیت الکرسی کی تلاوت ہر فرض نماز کے بعد جو بھی ایمان والے مرد عورتیں ہر فرض نماز کے بعد پابندی سے کریں گے، سکرات کے عالم میں ان کو احساس تک نہیں ہوگا، ایک قدم یہاں دنیا میں، دوسرا قدم ان کا جنت ہے، بالکل آسانی کے ساتھ روح ان کی قبض ہو جائے گی۔ تو ایسی عظیم آیتوں پر مشتمل یہ سورۃ البقرہ ہے۔ میں ان میں سے صرف کوئی ایک بات ذرا ڈیٹیل سے بتا سکتا ہوں، باقی ساری چیزیں سرسری ایسے ہی پیچ کرتے ہوئے چلے جائیں گے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم، جہاں سے پڑھا گیا وہاں پر بر، نیکیاں کیا ہیں، اچھی عادتیں، نیکیاں کیا ہیں، اس کے بارے میں اللہ نے بتایا کہ اس کے اندر ایمان لانا بھی ہے، عمل کرنا بھی ہے، لوگوں کو مال دینا، اپنے پاس جو مال ہے دوسروں کو دے کے مدد کرنا بھی ہے، غریب کوئی پریشانی کے عالم میں ہے، قرض دار مقروض ہو گیا ہے، اپنی زکوٰۃ کے مال سے اس کو قرض کی مصیبت سے میں بچا سکتا ہوں، چھڑا سکتا ہوں۔ جس کے پاس اچھا کھانا پینا سب کچھ ہے، اسی کے پاس جا کے دینے کے بجائے جو قرض میں مبتلا ہے، دیندار ہے، نیک ہے، ایسے لوگوں کی مدد کرنے کے بارے میں بتایا گیا۔ پھر والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اور کئی ساری باتیں ہیں۔ اس کے بعد قصاص کے بارے میں، ایک انسان دوسرے کو قتل کر دیتا ہے جان کر انجانے میں، اس کی کیا سزا۔ پھر یہ جو رمضان ہے اس میں روزے جو خاص ہیں، اس روزے کے بارے میں جو آیتیں آتی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزے اے امت محمدیہ تم پر فرض ہے، وہ اسی سورۃ البقرہ کی آج کی تراویح میں پڑھی گئی آیت، وہ آیت آتی ہے۔ بلکہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ چند دنوں کی بات ہے، 11 مہینے تو روزہ نہیں ہے، صرف 1 مہینہ روزہ رکھنا ہے، وہ بھی صبح دن رات پورا دن نہیں، صرف دن کے وقت میں روزہ رکھنا ہے، آپ کو رات میں بھی نہیں، رات میں ان وقتوں میں تو ہم تو کھاتے پیتے ہیں۔ تو روزے کے بارے میں ہم ذرا ڈیٹیل سن لیں گے، اس سے پہلے سرسری ساری چیزیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، دعائیں بہت زیادہ کرنا۔ اللہ کہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے بارے میں پوچھے کہ میں کہاں ہوں، آپ بتائیں کہ سب سے زیادہ میں اس کے قریب ہوں۔ تو دعائیں سحری کے وقت میں، تہجد 8 رکعت 4 رکعت 2 رکعت جتنا ہو سکتا کمپلسری پڑھنا ہی پڑھنا ہے، گھر کے سارے فرض پڑھنا ہے، دعا کرنا ہے اس کے اندر۔ دعا کیا چیز نہیں مانگنے کی ہے، ساری چیزیں مانگنے کی ہمارے پاس، کیسی کیسی مصیبتوں میں، اولاد کی نعمت نہیں، اولاد ہے تو بگڑی ہوئی اولاد ہے تو تکلیف، یا اپنی بیماری کے اعتبار سے، قرض کے اعتبار سے کتنی نئی پریشانیاں ہیں، ایسے وقتوں میں مانگنا چاہیے۔ افطاری کے وقت میں ہم 10 منٹ پہلے سارا انتظام کر کے دعا کے لیے بیٹھ جائیں گے۔ یہ سب دعاؤں میں قبولیت کے اوقات حدیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ انی فإنی قریب وحل لکم لیلۃ الصیام الرفث ولا تباشروہن وانتم عاکفون، اعتکاف کے بارے میں بھی اس جگہ آیت کے اندر ہے۔ اعتکاف 3 ٹائپ کے ہوتے ہیں، ایک اعتکاف ہوتا ہے واجب، اور ایک اعتکاف ہوتا ہے سنت جو رمضان کے آخری عشرے میں، اور ایک اعتکاف ہوتا ہے نفل، تفصیلات بعد میں کسی وقت۔ اور عورتوں کا جو اعتکاف ہوتا ہے وہ ہوگا عورتوں کا اپنے گھروں کے اندر۔ یہاں مردوں کے بارے میں کہا گیا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اسی طرح یتیموں کے مال، ناحق دوسروں کا ایک پیسہ بھی مار کے کھانے سے
دبا کے کھانے سے اللہ نے منع کیا۔ اللہ نے اس کے بعد یہ بتایا یسألونک عن الأہلہ، ان چاند کے ذریعے، چاند کی تاریخوں کے ذریعے سے ہی ہمارے حج کا موسم، حج کا سیزن، حج کا مہینہ آ گیا کہ نہیں وہ بھی طے ہوتا ہے۔ رمضان شروع کب، رمضان کب ختم، یہ سارا کا سارا ہمارا سسٹم اسی سے طے ہوتا ہے۔ حج کے بارے میں، عمرے کے بارے میں اللہ نے اس کے اندر بیان کیا۔ عمرے کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل میں جانے کا نہیں، وہ کبھی بھی ہو سکتا ہے عمرہ۔ حج خاص ذی الحجہ کے وہ 5 تاریخوں کے اندر، 8، 9، 10، 11، 12، ان 5 ہی تاریخوں میں 5 جگہوں کے اندر آپ کو معلوم ہے صفا مروہ ہے، مینا ہے، مزدلفہ ہے، عرفہ ہے، ان 5 جگہوں کے اندر کیا جانے والا وہ جو حج کا عمل ہے اس کے اندر 7 کام ہوتے ہیں۔ ایک تو ہے احرام، اور ایک ہے طواف، ایک ہے صفا مروہ کے درمیان کی صحیح وقوف، عرفہ مزدلفہ وغیرہ کے اندر وقوف، رمی ہے، قربانی ہے، حلق یا قصر ہے۔ ان 7 کاموں کو کیے جانے والا اس کو کہتے ہیں حج۔ پھر اللہ وہاں پر کہتے ہیں کہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، حج کو جانے سے پہلے توشہ، اپنے کھانے پینے کے بندوبست کر لینا ہے۔ لیکن زندگی بھر انسان ہمیشہ جو بندوبست، توشہ جو تیار رکھنا ہے اپنے موت آنے سے پہلے، وہ ہے تقویٰ کا توشہ، اس کو تیار رکھنا۔ شہر الحرام بشہر الحرام وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا الحج اشہر معلومات، یہاں سے یہی بیان کیا گیا۔ میں اور ذرا تیزی کے ساتھ چلتے ہوئے کہتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ سیقول کے سورۃ البقرہ میں قصے ہیں، کئی سارے قصے ہیں جو الف لام میم کے ختم کے ساتھ وہ قصے بھی بے شمار ختم ہو گئے۔ سیقول کے اندر بے شمار احکام جیسا کہ میں بتا رہا ہوں نا، یہ سب شریعت کے احکام، کیا کیا حکم ہے یہ سب اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ نے بتایا یسألونک عن الخمر والمیسر، شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، شراب، جوا، یہ سارا کا سارا پکا حرام ہے۔ یسألونک عن المحیض، نوجوان بڑے سب ہیں، بتانا ضروری ہے اس لیے بتا رہا ہوں میں۔ حیض، عورتوں کے جو پیریڈ کا وقت ہوتا ہے، جو حیض آنے کا ان کی ماہواری کا وقت ہوتا ہے، مادرگائی کالم جس کو بولتے ہیں، ان دنوں میں شوہر کو بیوی سے ملنا جائز ہے۔ یہ رمضان شروع ہو گیا ہے، دن میں روزے کی حالت میں مرد و عورت کو ملنا جائز نہیں، مل گئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم۔ ایسے عام دنوں میں ہمیشہ کے لیے 3 باتیں اچھی طرح توجہ سے سن لیں، 3 باتیں ہمیشہ کے لیے حرام۔ نمبر 1، پیریڈ کے وقت میں اپنی بیوی سے ملنا۔ نمبر 2، بیوی کے پیچھے کے راستے سے، جو 2 باتھ روم کی جو جگہ ہوتی ہے اوپن اگر بولا جائے، اس راستے سے ملنا حرام۔ نمبر 3، لواطت، مرد کا مرد سے، عورت کا عورت سے، جس کو اورینل شیر کئی کرتے تمل میں بولیں گے ہومو سیکسول جس کو کہتے ہیں، یہ چیز پکا حرام، لوٹی عمل پکا حرام ہے یہ سارا کا سارا۔ اسی طرح سے منی کا ماسٹربیشن جس کو کہتے ہیں، اپنے ہاتھ سے منی نکالنا، یہ سارا کا سارا حرام، پکا حرام کیا گیا، اس کے بارے میں آیتوں کے اندر تذکرہ ہے۔ اسی طرح سے سیقول کے آخر میں اگر دیکھیں، طلاق کا تذکرہ اللہ کرتے ہیں۔ طلاق 3 ٹائپ کے، احسن، حسن، بدعت۔ طلاق مرد کا اپنی زبان سے اپنی بیوی کو طلاق دے کے دھمکانا، ڈرانا، یہ مردانگی کی بات نہیں ہوتی ہے۔ بھول کر بھی کبھی بھی ہر مرد دل میں یہ ارادہ کر لے، اگر میں طلاق دیتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں مردانگی میرے اندر نہیں ہے، میں ہار گیا، فیل ہو گیا ہوں۔ فیلر ہونے کی نشانی ہوتی ہے طلاق دے دینا۔ عورتوں کے پاس نہیں ہے، میرے پاس ہے، اس کا مطلب یہ یوز کر کے اس کو ڈرانے دھمکانے کے لیے اللہ نہیں دیے ہیں۔ جب وقت مجبوری آ جائے، ضرورت پڑ جائے، کسی عالم سے آپ نے مشورہ بھی کر لیا، حضرت یہ سچویشن ہے، طلاق دے سکتا ہوں کیا، تب ہے وہ بات۔ آئے دن بیٹھے شوہروں کا اپنے بیویوں سے ایسے الفاظ، اچھی طرح سن لیں، لفظ طلاق ہی نہیں، تو چل جا ماں گھر ہو، مجھے تیری ضرورت نہیں، چل جا سامان کا رکھو، اب سے تیرا میرا کوئی کنیکشن نہیں، اس طرح کے الفاظ بولنے سے بھی طلاق ہوتی ہے۔ ان سارے اس ٹائپ کے الفاظ سے ضرور اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ اسی طرح سے اس کے اندر اللہ تعالیٰ طلاق دینے کے بعد عورتوں کی عدت کا جو مسئلہ ہوتا ہے، وہ عدت کے مسئلے کو بھی اللہ بیان کیا۔ شوہر طلاق دے دیا تو عدت کیا، شوہر انتقال کر گیا، کسی عورت کا شوہر انتقال کر گیا، اس کو عدت وفات کہتے ہیں، وہ عدت کیا ہے، دودھ پلانے کے بارے میں کیا حکم ہے، ان ساری چیزوں کو بولتے اللہ نے ایک جگہ یہ کہا کہ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، ایک بہت بڑی جماعت، اس کے پاس طاقت ہے، آرمی ہے، حکومت ہے، ساری چیزیں ہیں، دوسری طرف ایک نیک صالح بندہ، ان کے پاس ایمان والے چند افراد ہیں، ان دونوں کا ٹکر ہوتا ہے، مقابلہ ہوتا ہے۔ اس مقابلے میں جو نہتے تھے، ہتھیار نہیں، منظم فوج نہیں، کوئی طاقت نہیں، مال نہیں، ان کی کامیابی ہو گئی۔ وقتل داؤد جالوت وآتاه الله الحکمۃ وآتاه الله الملک والحکمۃ وعلمه مما یشاء۔ اس میں بتایا گیا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ۔ ہسٹری ہے اسلام کی، مسلمانوں کی، کبھی بھی مسلمان محض
تعداد ہتھیار پیسے زیادہ ہونے کی وجہ سے کبھی بھی جیت کر نہیں. جب ان کا ایمان مضبوط تھا، جب ان کے اللہ کے ساتھ تعلقات مضبوط تھے، روزے نماز کے ذریعے سے ان کا اللہ سے رشتہ اچھا تھا، اسی وقت مسلمانوں کی کامیابی ہوتی رہی ہے. آج جس سچویشن میں حالت میں ہے ہم کو سمجھنا چاہیے. تلک الرسل فضلنا تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے، وہاں پر گویا آپ سمجھو ایک مثال قرآن کی آیت ہے. آیت ہونے کے حساب سے آیت ہونے کے حساب سے قرآن کی پوری آیتیں قرآن کا پارٹ ہونے کے حساب سے سب برابر. لیکن ان میں سے جیسا ابھی میں بتایا آیت الکرسی کی کیا فضیلت ہے، سورہ یاسین کی کیا فضیلت، سورہ رحمان کی کیا فضیلت، ایسے ہی نبی ہونے میں سارے رسول نبی ہونے میں سب برابر. لیکن پھر ان میں فرق ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی خصوصیت، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی خاص تا، ان کی خاص فضیلت، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی خاص فضیلت. ایسے تمام نبیوں میں سب سے اعلیٰ عرفہ، سب سے بلند مقام سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی کا مقام و مرتبہ ہے. اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا. تلک الرسل کے دوسرے صفحے کے اندر ایک عجیب بات ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ جو مناظرہ ہوا تھا، جو ڈبیٹ جو ہوا تھا، اس کے بارے میں اللہ ذکر کرتے بہت اچھے انداز سے. تراویح کے اندر بھی اس کو پڑھا گیا کہ نمرود یہ کہتا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھانے کے لیے بولے دیکھ تو رب نہیں ہے، تو ایک انسان ہے، تجھے اللہ بادشاہت دیا ہے، بس اتنا ہی، تو رب نہیں ہے. میں بولا میں تیرا رب کیا کرتا ہوں، میں کیا نہیں کر سکتا ہوں، ذرا بولو. میرا رب جلاتا ہے، زندگی دیتا ہے. وہ بولا ایک قیدی میں جیل کے اندر جو پڑا ہوا ہے، یعنی مرنا قیدی بولے گے نا، جس پر موت کی سزا لکھ دی گئی ہے، ویسے کو اچانک آزاد کر کے چھوڑ دیا. انہیں مرنا تھا سو میں زندہ کر دیا. دیکھو ارے کیا نہیں سمجھتا نہیں لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے میرا رب موت دیتا ہے. ایک معصوم آدمی کو پکڑ کر قتل کر دیا، میں بھی دیکھ موت دیتا ہوں. اتنا مٹھو سے کہنے سے کیسا سمجھانا. حضرت ابراہیم علیہ السلام بولنے لگے کہ مشرق سے سن رائز جو سورج طلوع ہوتا ہے نا، مشرق سے میرا پروردگار سورج طلوع کرتا تو مغرب سے طلوع کر کے بتا دے. فبہت الذی کفر. اب سمجھ میں آیا اس آیت میں ایک پروردگار جس کی طاقت وہ کام میں نہیں کر سکتا ہوں. اب سمجھ میں آیا. میں کیا یہ بول کے کیا بولنا چاہتا ہوں، یہ زمانہ ہے نا، یہ سائیکالوجی ہے، لاجیکل کا زمانہ ہے. لاجک حضرت کہتے ہیں لاجک ہے کیا ہے، لاجک ہے کیا ہے. ہمارے نوجوان بچے کالج کے اسکول کے یہ سارے نوجوان بچوں کو ایمان کے احکام کی بے شمار باتیں، ہمارے عقائد ایمان کی باتیں لاجیکلی بھی سمجھانے کی ضرورت ہے. آپ اپنے بچوں کو کوئی بات پوچھنا ہے، ایسا سب بولنا نہیں، ایسا سب باتیں کرنا نہیں، جھڑک کر چھوڑ دیے. وہ یوٹیوب کے اندر کوئی ویڈیو دیکھے گا، کہیں چلا جائے گا گمراہ ہو کے بھٹک. ہم کو ذرا لاجیکل بھی، مجھے نہیں معلوم کیا جواب اس کا، لاجیکل جواب کیا ہے، عقلی اعتبار سے اس کا پوائنٹ کے حساب سے جواب بولنا تھا تو کیا نہیں معلوم. حضرت سے کسی مفتی صاحب سے آپ پوچھ سکتے ہیں، پوچھ کے جا کے اپنے بچے کو سمجھا سکتے ہیں. بیٹے کو بھائی کو فسٹوں نے پوچھتے ہی فوراً جھڑک کر چھوڑ دی، اس کے دل میں ایمان نہیں رہے گا. کہ باہر رینکنگ کرنے کی وجہ سے مسلمان جیسا رہ جائیں گے. جب چنئی کو جاتے، بنگلور کو جاتے، باہر جاتے، ہمیں غیروں کی طرح چلیں گے. اللہ ہزار بار حفاظت کرنا. ہمارے کئی سارے نوجوانوں کی دل کی کیفیت یہ ہے. اس کے بعد اوکل ندی مرہ علی قریۃ وہی افاویہ. حضرت عزیر علیہ السلام تعجب ہوا، ایسا برباد ہوا ایک بستی. اس کو دیکھ کے بولے کہ یہ بھی کسی زمانے میں آباد بستی تھی کیا؟ بولے کہ ہاں آباد بستی تھی. ایسا اتنا ہو گیا ہے. مرنے کے بعد اللہ ہم سب کو زندہ کرتا ہے. اس کے بارے میں حضرت عزیر علیہ السلام کے ذریعے سے ادنا سی جھلک اللہ نے بتا دیا. 100 سال بے ہوش ہوئے پڑے رہے، نیند میں رہے 100 سال. ان کی سواری، ان کا توشہ سارا کا سارا ایسا ہے. اس کے بعد اللہ زندہ کرتی ہے. دیکھتے ہیں پورا کا پورا بدل گیا ہے. حضرت عزیر علیہ السلام کے ذریعے سے ایک مثال اللہ بتا دی ہے. اسی تلک الرسل کے اندر انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں بتایا گیا ہے. ایک کسان ہے، ایک بیج لے جاتا ہے، زمین میں بوتا ہے. اللہ تعالیٰ بالیاں نکالتے ہیں، وہاں سے پودے نکلتے ہیں. 7 بالیاں نکلے، 7. ایک میں بھی 100 گیہوں کے دانے ہیں، 100 دانے ہیں. تو گویا اللہ کہتے ہیں کہ ایک بیج کسان جو گویا 700 اس کو ملے. مجھے اور آپ کو مثال دے کے اللہ سمجھاتے، ایک پیسہ اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ صدقہ کی، اللہ کے راستے میں خرچ کیے. اللہ ایک پیسے کا، اب تو رمضان ہے، اللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ کی مرضی 700 نہیں 7 لاکھ 7 کروڑ بھی اللہ دے سکتے ہیں. ہمارے اخلاص پر ڈپینڈ کرتا ہے. اس کے بعد اللہ خطرناک انداز سے الذین یأکلون الربا لا یقومون، ربا سود کے کھانے والوں کے بارے میں اللہ بڑے سخت انداز سے ڈانٹ کر بولے ہیں جو سود کھاتے ہیں. آج کل کئی ناموں سے یہ اسکیم، وہ اسکیم، یہ نظام ہے، وہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، نام بدلتے ہیں لیکن سب کا سب سود ہوتا ہے. بینک سے، فنڈ کے دوسرے کمپنیوں سے، ہر قسم کے سود. اچھے نمازی نیک صالح لوگ بھی
اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور وہ سود کے پیسے کھا لیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کو بڑا سخت نفرت ہے اس سے، اللہ خطرناک قسم کی وعیدیں سنائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنائے، بولے کہ ایک بار میں 70 مرتبہ اپنی ماں سے زنا کرنے سے بھی بدتر ہے، اتنا خطرناک۔ لیکن اس سے بھی خطرناک اللہ نے بول دیے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اتنا بول کر بھی اب تمہیں نہیں سنے۔ سود کا پیسہ کیا کی بہانہ بول کو دنیا کے فائدے کے واسطے کھاتے ہیں، کیا یہ لون لیے ہیں وہ لون لیے ہیں، اپنا جھوٹا بہانہ کرتے ہوئے عالم صاحب مفتی صاحب بولنے کے باوجود تمہیں کھاتے ہیں کیا؟ تو تیار ہو جاؤ میرے سے جنگ کرنے کے لیے۔ اللہ سے جنگ کرنے کی ہمت کس کے اندر ہے؟ کون سی مخلوق کے اندر ہے؟ اللہ کہتے ہیں میرے سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ بزرگان محترم، روزہ یہ صرف ایک چیز کے بارے میں لے کے ذرا تفصیل بتانے کی سوچا تھا، وقت ہو گیا ہے۔ روزہ جو ہے رمضان کی خاص عبادت، دوسری عبادتیں ریاکاری دوسرے کو دکھانے کے لیے ہم کر سکتے، روزہ ایسا نہیں، چار دیواری کے اندر ہے، کوئی بھی دنیا والا دیکھتا نہیں۔ جب بھی میں اپنی ضمیر، صرف میرا نفس میرے پاس ہے لیکن اللہ کو ڈر کے میں رہتا ہوں، افطار پورا کا پورا سامان سامنے رکھا ہوا ہے، کھانے پینے کی چیز، بھوک بھی ہے پیاس بھی ہے، ہاتھ نہیں بڑھاتا ہوں کیونکہ اللہ منع کیا ہے، ہاتھ نہیں بڑھاتا ہوں۔ اللہ دوسری عبادتیں حاجی صاحب کو، فلاں صاحب کو، میرے دوست کو، گھر والے کو، ان کو بتانے کے لیے نماز، حج، زکات یہ سب کر سکتے ہیں۔ روزے میں ایسا نہیں، روزہ خالص اللہ ہی کے لیے انسان رکھتا ہے، بچے ہو عورت ہو بڑے ہو۔ اللہ اسی لیے کہتے ہیں دوسری عبادتوں کے بدلے میں تم کو جنت ہے، ثواب ہے، نیکیاں ہیں، لیکن روزے کے بدلے میں میں اور آپ روزہ رکھیں گے تو ہم کو جنت کیا رب ہی مل جائے گا۔ اس روزے کے احکام بھی کچھ ہیں۔ روزہ سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، 1-2 سیکنڈ کے لالچ میں آ کر، 1-2 سیکنڈ 1-2 منٹ لالچ میں آ کے ہم اپنا روزہ خراب کر لیتے ہیں، دن بھر ہم بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں اللہ کے لیے، روزہ 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 بول کے، لیکن اسے وہ شروع میں ذرا ہم پھسل جاتے ہیں، اپنا قدم پھسل دیتے ہیں، اذان تک کھائے جا کرتے ہیں، اذان تک پیے جا کرتے ہیں، ٹائم دیکھ کے جو طے کر دیا گیا اس ٹائم سے 2-3 منٹ پہلے احتیاط ہم ختم کرتے ہیں، احتیاط اس ٹائم پر تو ختم ہونا چاہیے، اذان تک سب کھینچنا نہیں ہے، ہم کو تہجد پڑھنا، سحری کرنا، سحری کا وقت ختم ہونے سے 5 منٹ پہلے پورے سے فارغ ہو جانا، نہیں ابھی چائے باقی ہے، موز کھانا باقی ہے، پانی پینا باقی نہیں، ہم اپنا روزہ ہی خراب کر لیں گے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ روزہ رکھ کر ایک آدمی غیبت کرتا، جھوٹ بولتا، چغلی کھاتا، غیبت تو ہم غیبت سے اپنے کیا کرنے کا بولنے کو کرتے، یا تو گناہ نہیں سمجھ کو کرتے، ہمارے سے ہونے والا بہت بڑا گناہ یہ ہو جاتا ہے تو اللہ کو ہمارے خالی ہم کو بھوکے پیاسے رکھنے سے اللہ کو قابل نہیں مل جاتا۔ اللہ کہتے ہیں کہ تمہارا محض بھوکا پیاسا رہ جانا نہیں، تمہارے دل کو میں آنے کے قابل، میرا گھر بنانے کے قابل تمہارے دل کو بنانا، اس کے لیے تقویٰ حاصل کرو۔ تقویٰ حاصل کرنے کا ذریعہ ہے روزہ۔ اس روزے کو رکھ کر ہم کھانے پینے، بیوی سے صحبت، ماسٹربیشن، یہ ساری چیزوں سے جیسا رکھیں گے، حرام کاموں سے، حرام کھانے سے، گناہوں سے بھی بچیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو بھرپور عمل کی توفیق دے، رمضان اور روزے کی نعمتوں سے بھرپور استفادے کی اللہ ہم سب کو موقع نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔